نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العلي العظيم. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب اور خلیل سے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا. تو مفصل طور پر یہ واقعہ تو تفصیلاً چلتا رہا ہے. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، بتوں کو توڑنے کے بعد جب وہاں سے چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی افراد تھے جا کر نمرود کے پاس شکایت کی کہ فلاں شخص کا بچہ ہے جو ایک اللہ کو، ایک خدا کی پرستش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے. نمرود کے دور میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جو بھی اس کے دربار میں جاتا تھا تو سب سے پہلے اس کو سجدہ کرنا پڑتا تھا. جو بھی جاتا اسے سجدہ کرتا. اس کے دربار کی خاصیت ہی یہی تھی کہ سجدہ کرنا اور وہاں جا کر بازو کھڑے ہو جانا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دربار میں آئے، سارے سجدہ کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا. تو حیران تھے، کہا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. نمرود کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو نمرود نے کہا کہ بالکل یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ ملتے جلتے واقعات ہیں. تو نمرود نے کہا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ تو کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکال سکتا ہے اور سورج کو ڈبا سکتا ہے. میرا خدا وہ ہے جو چاند کو نکال سکتا ہے اور چاند کو چھپا سکتا ہے. میرا اللہ وہ ہے جو ستارے نکال سکتا ہے پھر اسے چھپا سکتا ہے. تو اس کے بعد نمرود تو یہاں پر غصہ آ گیا. تو اس کے بعد نمرود نے کہا کہ اسی طرح چلتا رہا تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی. میں جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، سب ختم ہو جائے گا. نمرود کو غصہ آ گیا. نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پر ڈالو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. تو اس کے بعد جو دشمنان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، سارے لوگوں نے مل کر ایک پلان بنایا، ایک سازش بنائی. یہاں تک کہ کتابوں کی اور تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور قصص الانبیاء کے اندر بھی لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آگ کو بھڑکانے کے لیے عورتیں اپنے گھروں سے سامان لا کر ڈال رہی تھی. عورتیں اپنے گھروں سے سامان لا کر ڈال رہی تھی. جہاں پر ایک گرگٹ بھی تھا جو لا کر کہیں طریقے سے آگ کو سلگانے کی جتنا ہو سکے وہ سازشیں کر رہا تھا. وہاں پر ایک کبوتر بھی تھا کہ جو اپنی چونچ سے پانی ملا کر ڈال رہا تھا. اس پانی سے آگ تو بجھ نہیں سکتی.
کتابوں میں لکھا ہے وہ آگ اتنی گرم ہو گئی، اتنی گرم ہو گئی، اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرتا اس کی بھاپ سے جل کر راکھ ہو جاتا، اتنی زیادہ باغیلا خیز آگ تھی۔ تو مشورہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مشورہ چل رہا تھا، ابلیس شیطان آیا انسان کی شکل میں، کہا کہ کیا مشورہ کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ایسے ایسے آگ میں ڈالنا ہے، بادشاہ نے کہا ہے۔ تو ابلیس نے مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لنگا کر کے، برہنہ کر کے آگ میں ڈالو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کرو، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کس طرح، غلیل سے بچے کھیلتے ہیں نہیں، غلیل ڈال کر جو مارتے ہیں، اس زمانے میں ابلیس نے یہ طریقہ بتایا تھا غلیل، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی لے جا کر آگ میں تو نہیں ڈال سکتے، لیکن ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک درخت کو باندھ دیا جائے اور اسے گھسیٹا جائے، ان کو آگ میں پھینکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ طریقہ چن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ برہنہ تھے، آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ آگ میں پھینک دیا، لیکن خدا کی شان دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ کی مشیت دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ نے ان کے جسم پر ناخن والا لباس پہنا دیا۔ ناخن والا لباس، ناخن کیسا ہوتا ہے؟ کسی کو نظر آتا ہے؟ اللہ نے ناخن والا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا، اور وہ آگ میں جیسے گرے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ آگ نہ گرمی محسوس ہو رہی ہے نہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ میرے خلیل کے لیے اتنی گرم بھی نہ ہونا اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو نقصان پہنچ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن اس آگ میں رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن اس آگ میں رہے۔ واقعہ لکھا ہے نہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یا سنم یا سنم یا سنم کہہ رہا تھا، اپنے بتوں کو بلا رہا تھا، نہیں یا سنم یا سنم، یا زبان سے پلٹ کر یا سمد نکل گیا، یا سنم کی بجائے یا سمد نکل گیا۔ اللہ نے کہا کہ بول بندے تجھے میری طرف سے کیا مدد چاہیے؟ طوفان چل رہا تھا، اس کے بتوں کو پکار رہا تھا، کوئی نہیں آیا، صرف بھولے سے یا سمد کہہ دیا، اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ اللہ نے زلزلوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، انشاءاللہ کل کے جو عنوان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو اوپر سے وہ لڑکی جو کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، وہ لڑکی کون تھی، اور اس نے دیکھ کر کیا حیران کن بات کہہ دی، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بغیر خطبے کے ہی شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کل کا بیان اپلوڈ نہیں کیا تھا، کل بہت مختصر کیا بیان، اسی لیے۔ تو عزیز بزرگوں دوستو، کل جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت رکھا اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فوراً ہوا کے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جو میرا خلیل حکم کرے جا کر اس کی خواہش پوری کرو، اس کی حکم کی تعمیل کرو۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ہوا کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ حکم فرمائیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں گے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ شبد، یہ الفاظ تھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس کے بعد ہوا کے فرشتوں کے بعد اللہ نے بارش کے فرشتوں کو بھیجا، تو اس کے بعد بھی بارش کے فرشتوں نے بھی اسی طرح کا سوال کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا، اللہ میرے لیے حامی و مددگار ہے، میرا اللہ میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام آدمی ہیں، اور ایک لڑکی تھی جو بالکل ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں واک کر رہے ہیں اور آرام سے پھر رہے ہیں۔ آدمی کو آگ میں ڈالنے کے بعد آگ کی صفت کیا ہے؟ جلا دینا۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ جلا دیتی ہے، آدمی کو راکھ کر دیتی ہے۔ اور آدمی کو اگر بلڈنگ کے اندر آدمی کو آگ لگ جائے، پورے جسم پر لگ جائے، آدمی 1 منٹ کے اندر پورا جل جاتا ہے۔ 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر آدمی کی پوری باڈی برن ہو جاتی ہے۔ تو وہ آگ کیسی ہوگی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے پھر رہے ہیں؟ وہ لڑکی دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہ وہیں پر اٹک گئی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے بعد وہ آگ بجھی، بجھنے کے بعد جو لڑکی کھڑی ہوئی تھی وہ کون تھی؟ نمرود کی بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی تھی؟ اس نے کہا کہ آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی اس کا رب اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بچی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد فرعون نے بھی اسے بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد نمرود نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل بسے۔ میں آج ہی واقعہ مکمل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے گزرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستے میں جاتے جاتے یا کسی شہر میں رکے، وہاں ان کا نکاح ہوا، جن کا نام حضرت سارہ ہے۔ جن کا نام کیا ہے؟ حضرت سارہ۔ ہم لوگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یاد رکھتے ہیں لیکن پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ پہلی بیوی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ۔ یہاں بھی ایک واقعہ ہے۔ تو نکاح ہو گیا اور حضرت سارہ علیہ السلام سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد مصر کی طرف رخ کیا۔ مصر کے راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، جو بھی اس راستے سے کوئی اچھی لڑکی، اچھی حسین و جمیل عورت وہاں سے گزرتی تو اسے اپنے پاس بلا کر ظلم ستم کر کے اس کے ساتھ ناجائز سنبندھ کرتا، ناجائز تعلقات کو قائم کرتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام حسن و جمال کی مالک، خوبصورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سارہ جا رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو پتا چل گیا ایک حسین و جمیل عورت ہمارے علاقے میں آ چکی ہے، فوراً بادشاہ کو اطلاع کر دیا جائے۔ فوراً اطلاع کرنے چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی آئیں گے۔ کہا کہ تم باہر ہی کھڑے رہو، یہ عورت میرے پاس آئے گی۔ حضرت سارہ کو دربار میں بلایا گیا۔ بلانے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کیا، ہاتھ لگایا، اللہ کا عذاب آیا کہ وہ زمین میں ڈھسنا شروع ہو گئے۔ تو پھر اس نے معذرت چاہی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ معاف کرنے کے بعد جیسے وہ اوپر آیا، پھر اب نفسانی خواہشات مچل رہی تھی، اتنی حسین و جمیل عورت سامنے ہے، تو پھر دوبارہ جب چھینے لگا تو اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت سارہ نے بد دعا دی، وہ زمین میں دھسا اور گلے تک چلا گیا۔
پھر اس نے معافی چاہی. معافی چاہنے کے بعد 3 دفعہ ایسا ہوا تو حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے. کہاں پر گئے؟ مصر کو چلے گئے. وہاں جا کر زندگی بسر کی. تو حضرت سارہ علیہ السلام کی باندی یعنی خدمت گزاری سمجھی. جب اولادیں نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح حضرت حاجرہ سے کرایا. خود حضرت سارہ علیہ السلام. اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً کتابوں میں لکھا ہے 85 ایئرز. چند مشائخ علماء کہتے ہیں، اکثر تو 90 ایئرز ہی کہتے ہیں، 90 سال. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد. کتنے سال کی عمر میں؟ لوگ کہتے ہیں آج ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں باباؤں کے پاس جاؤ، نیمبو پھراؤ، باباؤں کے پاس جاؤ، تعویذیں ڈالو، گھر کی مٹی لے کر جاؤ، دکھاؤ باباؤں کو یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اولاد دینے والا اللہ ہے. اللہ کے پاس مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں کیا ہوئی؟ اولاد ہوئی. کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہاں جو حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اللہ نے ان کو بھی اولاد دی. وہ کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. سلسلہ چلتا گیا. میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، بہت سارے واقعات بولنے ہیں، لوگوں کی گزارشات بھی بہت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے، کھیل رہے تھے، تو وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت حاجرہ سے اسماعیل کہاں ہیں بلائیے. بچے کھیلتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے تھے. بچے تھے ساتھ میں چلے گئے. تو فوراً حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آگے کر دیا اور انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی. یا اے بیٹا یاد رکھنا تیری امت میں بنی اسرائیل کے علماء پیدا ہوں گے. آپ نسب نامہ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. حضرت اسحاق ہی سے سلسلہ شروع ہوا. کہاں تک؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل کی جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کس کی نسل سے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بیٹے کو پیش کیا. رہے یہ تو ساری دعائیں لے کر چلے گئی اپنے بیٹے کے لیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی، تیری نسل میں پیغمبر آخر الزمان پیدا ہوں گے. تیری نسل میں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے. اب سلسلے نسب اٹھا کر دیکھیے، سیدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، وہ خواب کیا تھا؟ خواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا تھی، کیا ارادے کیے تھے، کیسے بچے کو ذبح کیا تھا، انشاءاللہ کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.